حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کا تعلق نبیوں کے خاندان سے تھا۔ قرآن مجید کی ایک سورت ان کے نام پہ ہے۔ قرآن نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص کہا ہے۔ آپ نے 120 سال عمر پائی۔ 11 سال کی عمر سے ہی آپ میں نبوت کے آثار واضح ہونے لگے۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے آپ کو اپنا خواب کسی اور کو سنانے سے منع کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی سوتیلی ماں نے یہ خواب چپکے سے ان کے بھائیوں کو سنا دیا۔ ان کے بھائی اس خواب کے بعد ان سے حسد کرنے لگے اور ایک دن ان کو اپنے ساتھ صحرا لے گئے اور وہاں ایک کنویں میں پھینک دیا، اور آپ کے کرتے پر بکری کا خون لگا کر عشاء کے وقت آہو بکا کرتے والد کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، ابا جان، ہم سب تو دوڑنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے سامان کے پاس بٹھا دیا تھا، ایک بھیڑیا انہیں کھا گیا۔ یہ سن کر آپ وہ قمیض لے کر روتے روتے اپنے حجرے میں چلے گئے اور کچھ ہی لمحے بعد باہر آئے اور فرمانے لگے کہ اگر یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے تو یوسف کی قمیض کیوں نہیں پھٹی؟ اس کے بعد ان بھائیوں کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ کچھ دیر بعد یہودا نے کہا، ابا ہم تو خود اس بات پر حیران ہیں۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری اولاد، توبہ کر لو، وہ اللہ سب جانتا ہے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کافی عرصہ اپنے بیٹوں سے ناراض رہے، یہاں تک کہ ان کی اولاد بھی ہو گئی اور نقل مکانی کر کے ان سے علیحدہ ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک قافلے والوں کے ہاتھ کنویں سے نکالے گئے اور اسی قافلے والوں نے انہیں مصر لا کر عزیز مصر کو بطور غلام بیچ ڈالا۔ عزیز مصر نے انہیں اچھی طرح رکھا اور کئی سالوں تک آپ ان کے گھر پر رہے اور جوان ہو گئے۔ جوانی اور خوبصورتی کے عالم میں عزیز مصر کی بیوی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہو گئی اور چاہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے جنسی تعلق بنائے اور ان کو اپنے کمرے میں بلوایا اور خواہش کا اظہار حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی یہ خواہش رد کر دی۔ عزیز مصر کی بیوی نے زبردستی کرنی چاہی۔ حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے اور خدائے پاک کے حکم سے 7 دروازے خود بخود کھلتے چلے گئے۔ آخری دروازے پر انہوں نے عزیز مصر کو کھڑا پایا۔ عورت نے جلد چلاکی سے کہا، جو تیرے گھر میں برائی کا ارادہ کرے یا تو اس کو قید کیا جائے یا سخت عذاب دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، معاملہ اس کے برعکس ہے، یہی مجھ کو اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے پھسلاتی تھی۔ اس موقع پر زلیخا کے خاندان کے ایک چھوٹے بچے نے گواہی دی کہ قمیض اگر آگے سے پھٹی ہے، عورت سچی ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچا ہے اور عورت جھوٹی ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ دودھ پیتا گہوارہ میں جھولتا ہوا بچہ اللہ کے حکم سے بول اٹھا۔ اس واقعے کی خبر شہر بھر میں مشہور ہو گئی۔ شہر کی عورتوں نے زلیخا پر طعن و تشنیع شروع کر دی۔ زلیخا نے جب ان کی اس فریب والی غیبت کا حال سنا تو زلیخا نے ان کو بلوایا اور ان کے لیے مجلس مرتب کی اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں چھری اور سامنے پھل رکھ دیے جن کو وہ کاٹ کر کھائیں، جیسا کہ قرآن میں ہے، اور ان میں سے ہر ایک کو چھری دی اور زلیخا نے کہا کہ اے یوسف، ان کے سامنے نکل آؤ۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے کہنے پر جب کمرے سے باہر نکلے تو ان کے روب و جلال اور جمال سے بے خود ہو گئیں اور ان تیز چھریوں سے پھل کاٹنے کی جگہ اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ پھر زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، چلے جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام واپس کمرے میں آ گئے۔ پھر زلیخا نے کہا کہ دیکھا تم تو ایک دفعہ یوسف کے جمال کو برداشت نہ کر سکی، بتلاؤ میرا کیا ہوگا؟ اس پر سب عورتوں نے زلیخا سے معافی مانگی۔ اس کے بعد
حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے بھیج دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے دوسرے قیدیوں کے علاوہ ایک شاہی باورچی اور ایک بادشاہ کا ساقی بھی قید خانے میں تھے۔ ان کے خلاف یہ الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے۔ یہ اور دوسرے قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال اور اخلاق سے بہت متاثر ہوئے۔ اب آپ کا یہ کام تھا کہ سارا دن جیل کے قیدیوں کو دین حق کی تبلیغ کرتے رہتے۔ ایک دن یہ دونوں حضرت یوسف کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم نے عجیب خواب دیکھے ہیں۔ ساقی نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میں بادشاہ کو انگوری شراب لا رہا ہوں۔ باورچی نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے ان کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ یہ خواب بیان کرنے کے بعد انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ساقی تو رہا ہو کر پھر بادشاہ کی ملازمت پر چلا جائے گا اور باورچی کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور اس کی لاش کو جانور کھائیں گے۔ آپ نے ساقی سے کہا کہ جب رہا ہو کر وہ عزیز مصر کے دربار میں جائے تو میری بے گناہی کا یقین دلائے۔ حسب تعبیر باورچی کو سولی پر لٹکایا گیا اور ساقی رہا ہو گیا، مگر رہا ہونے کے بعد وہ اس واقعے کو بھول گیا جو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا تھا۔ اتفاق سے ایک دن عزیز مصر نے خواب دیکھا کہ 7 دبلی پتلی گائیں 7 موٹی تازی گایوں کو کھا رہی ہیں اور 7 سوکھی ہوئی بالیں دیکھی ہیں۔ اس موقع پر ساقی کو اپنا وعدہ یاد آیا۔ اس نے کہا جیل میں ایک شخص ہے جو خواب کی صحیح تعبیر بیان کرتا ہے، میں اس کے پاس جاتا ہوں۔ عزیز مصر کی اجازت لے کر وہ جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور بادشاہ کا خواب بیان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر تو یہ ہے کہ 7 سال تو تمہارے ملک میں خوشحالی رہے گی اور 7 سال سخت قحط پڑے گا، پھر 1 سال خوشحالی کا آئے گا، بارش بکثرت ہوگی اور پھل بھی بکثرت پیدا ہوں گے۔ جب اس شخص نے یہ تمام واقعہ بادشاہ کو سنایا تو اس نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہاں لایا جائے۔ جب وہ شخص پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ جا کر بادشاہ سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا قصہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا رب ان کے مکروہ فریب سے خوب واقف ہے۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر پوچھا تو انہوں نے کہا ہم نے یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ یہ دیکھ کر زلیخا بولی کہ اب تو حق ظاہر ہو گیا ہے۔ کہنے لگے حقیقت میں نے ہی اسے ورغلایا تھا اور وہ بالکل سچا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بریت ظاہر ہو گئی تو بادشاہ مصر نے حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزت کے ساتھ لایا جائے، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے لایا گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم قحط سے بچنا چاہتے ہو خزانے کی کنجیاں میرے حوالے کر دو، کیونکہ میں حساب میں ماہر ہوں۔ چنانچہ عزیز مصر نے آپ کو شاہی خاندان بنا دیا۔